اور انہوں نے کہا کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے خدا نخواستہ میں ساری فوجی قیادت پر تنقید کرتا ہوں یا ساری فوج پر تنقید کرتا ہوں. جو باجوہ صاحب کی جو ویژن تھی نا وہ اپنی ذات سے آگے ان کی ویژن تھی نہیں. تو میرا خیال ہے کہ روز 10-10 روپے بڑھاتے جائیں, قیامت تو پھر بھی نہیں آئے گی, ان پہ تو قیامت نہیں آئے گی نا. آج کی تازہ ترین خبر یہ ہے کہ 2 نون لیگ کے ارکان قومی اسمبلی کو جہاز سے آف لوڈ کر دیا گیا ہے. وہ نمٹ رہا ہوں ابھی زندگی سے, موت کیا ہے میری بلا جان ہے, کہ میں کبھی بھی کسی بھی سیاسی جماعت کے پلیٹ فارم کو یوز نہیں کروں گا, کبھی بھی کسی بھی سیاسی جماعت کے پلیٹ فارم پہ کھڑا نظر نہیں آؤں گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم خواتین و حضرات, میں ہوں جنید سلیم اور آپ سے مخاطب ہوں انصاف ڈیجیٹل کے پلیٹ فارم سے. سر ابھی تازہ ملاقات کر کے آ رہے خان صاحب سے, کیا نیا تھا آج؟ سچی بتاؤں آج کیا نیا تھا خان صاحب کے ہاں؟ جی بالکل. پہلی دفعہ میں نے دیکھا ہے کہ خان صاحب جہاں پہ بیٹھ گئے زمان پاک میں, جہاں خان صاحب گفتگو کرتے ہیں, میٹنگ کرتے ہیں, اس کی ٹیبل پہ انواع و اقسام کی چیزیں پڑی ہوئی تھیں. اچھا. اور انواع و اقسام بھی میرا خیال تین قسم کے کیک پڑے ہوئے تھے. انواع و اقسام اور کو بھی 3 قسم کے. اور وہ بھی مجھے پورا یقین ہے کہ وہ ظاہر ہے کہ جو لوگ آتے ہیں ان سے ملنے وہ عید کا تحفہ تو لاتے ہی ہوں گے. تو ظاہر ہے وہ خان صاحب نے وہ ان کی کوئی پنیری میں ڈال کے تو بنانے نہیں تھے, ان کی گوڈی تو کرنی نہیں تھی کہ یہ جو اور کیک نکل آئیں گے. تو خان صاحب نے پھر وہیں پہ رکھے ہوئے تھے. اور 3 میرا خیال ہے کہ ایک ہی طرح کے کیک تھے. وہ انہوں نے شاید کیا ایک ہی کیک کو 3 طرح بنایا ہوا تھا. ایک کیک کو شاید الٹا کیا ہوا تھا تاکہ لگے کہ یہ فرق ہے, یہ فرق ہے. ایک دوسرا جو کیک تھا اس میں میرا خیال وہ جو سرخ رنگ کا وہ جو چیری ہوتی ہے وہ درمیان میں سے ایک اٹھا کے سائڈ پہ رکھی ہوئی تھی. تو امپریشن یہ مل رہا تھا کہ 3 طرح کے کیک ہیں. یا ویسے یہ بھی ہو سکتا ہے, مجھے تو یہ بھی ڈر لگ رہا تھا کہ خان صاحب ملازم کو آواز دے کہ یہ نہ کہہ دے کوئی اتنا اسراف, اتنی عیاشی, وہ 3 طرح کے کیک رکھے, اٹھاؤ 2, ایک رہنے دو, ایک بس کافی ہے. سر ویسے آپ نے کھا کے چیک کیا تھا؟ نہیں میں نے نہیں کھایا, میں نے وہاں پہ کہہ دیا خان صاحب کو, خان صاحب یہ منظر میں پہلی دفعہ دیکھ رہا ہوں. تو کاشف عباسی صاحب نے کہا کہ جی آپ لیٹ آئے ہیں چونکہ ہم نے تو کھایا بھی ہے. تو کاشف عباسی صاحب ان خوش نصیبوں میں شامل. سر خان صاحب الیکشن کے حوالے سے کتنے پر امید نظر آئے؟ میرا خیال ہے کہ وہ خان صاحب 100% پر امید ہے. پوری طرح سے خان صاحب کو یقین ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلوں پہ عمل درآمد کیا جائے گا. اور یہ بھی وہ کہہ رہے تھے کہ سپریم کورٹ, ان کا گمان یہ ہے کہ سپریم کورٹ اپنے فیصلے پہ عمل درآمد کروانا جانتی ہے. اور وہ پوری, مجھے تو کہیں سے نہیں ان کی باڈی لینگویج سے یا ان کی کسی بات سے ایسا لگا کہ وہ الیکشن کے بارے میں کسی تشکیک کا اظہار کر رہے ہوں کہ شک. نو, میرا خیال ہے کہ وہ کلیئر ہے. اب ان کے اس گمان کی اور ان کی اس خوش گمانی کی وجہ کیا ہے؟ بظاہر تو حالات اس طرف جاتے نظر نہیں آتے, لیکن خان صاحب بہرحال لگ رہا تھا کہ خان صاحب جو ہیں وہ الیکشن کے حوالے سے پر امید ہے. لیکن خان صاحب بار بار جو جس موضوع پہ بات ہو رہی تھی وہ ہو رہی تھی کہ جی کوئی راستہ نکالا جائے, مل بیٹھ کے بات کی جائے, معاملے کو افہام و تفہیم سے حل کیا جائے, سپریم کورٹ کو بھی تھوڑی سی لیوریج دی جائے کہ وہ کوئی ایسا فیصلہ کروا دے کہ مل بیٹھ کے کوئی شاید بہتر صورت نکل آئے, اپنی انا جو ہے وہ چھوڑی جائے, اپنی پوزیشن سے تھوڑا ہٹا جائے. تو خان صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ ایک پوزیشن سے ہٹنا اور بات ہوتی ہے, اور وہ کہہ رہے تھے کہ لیکن کسی اصول پہ, اپنے بنیادی اصول پہ کمپرومائز کرنا اور بات ہوتی ہے. وہ کہہ رہے تھے کہ میں بہت فلیکسیبل ہوں, میں ہر طرح کی بات کرنے کے لیے تیار ہوں, اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی, حکومت کے ساتھ بھی. وہ بالکل انہوں نے واضح کہا ہے کہ میری کوئی انا یا ضد نہیں آڑے آ رہی. لیکن وہ یہ بھی ساتھ ساتھ کہہ رہے تھے کہ ایسا آپ بتائیں تو صحیح. سب سے وہ پوچھ رہے تھے, ساتھیوں سے, دیگر ساتھیوں سے بھی, وہ اخبار نویسوں سے, وہ سب سے پوچھ رہے تھے کہ آپ کے ذہن میں کوئی بات ہے کہ جس پہ کوئی اختلافی امور جن کو آپ سمجھتے ہیں, جن پر بات کیا جانا ضروری ہے, تو وہ آپ بتائیں. تو کس موضوع پہ بات کی جائے, کس موضوع پہ, کس حوالے سے میں فلیکسیبلٹی کا مظاہرہ کروں, یا آپ کو لگتا ہے کہ میں ریجڈ ہوں بہت زیادہ اور میری ریجڈیٹی کی وجہ سے مسائل جنم لے رہے ہیں, تو بتائیں.
تو میرا خیال ہے کہ بہت سارے لوگوں کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں تھا. تو خان صاحب بار بار یہ کہہ رہے تھے کہ میں ہر موضوع پہ ہر حوالے سے بات کرنے کے لیے تیار ہوں, اور میں بھی اس صورتحال پر اتنا ہی پریشان ہوں جتنا کہ کوئی بھی پاکستانی ہو سکتا ہے. ایسا ٹکٹوں کی تقسیم کے حوالے سے اختلافات اس پہ خان صاحب بالکل انہوں نے کوئی نو لفٹ. خان صاحب کوئی پریشانی کا شکار نہیں ہے. خان صاحب کو اس لیے بھی پریشانی کا شکار نہیں ہے کہ خان صاحب نے جو فیصلے کیے ہیں نا, خان صاحب کہتے ہیں جو کچھ غلط فیصلے اگر ہوئے بھی ہیں تو وہ اس کو ریکٹیفائی کیا جا سکتا ہے, وقت ہے اپیل کا. وہاں پہ جب ہم پہنچے ہیں اس وقت بھی کچھ احتجاجی مظاہرے ہو رہے تھے, لیکن خان صاحب کو یہ بھی پتہ ہے, وہ صاف ان کی باڈی لینگویج سے نظر آ رہا تھا کہ خان صاحب کو ووٹ اتنا زیادہ پڑنا ہے کہ کینڈیڈیٹ سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. تو خان صاحب اس لیے کوئی اس حوالے سے کسی پریشانی کا شکار نظر نہیں آئے کسی بھی. ہاں بالکل. اچھا صاحب, آپ سے ایک ذاتی نوعیت کا سوال پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ یوم تاسیس آج تھا بالکل, جہاں ہم بیٹھے تھے اس کے ساتھ ہی ہو رہا تھا. آپ سٹیج پہ نظر نہیں آئے. اچھا میں یار ایک بات آپ کو کلیئر کر دوں, وہ ان کا اصرار تھا مسرت چیمہ صاحبہ کا بھی کہ آپ اسٹیج پہ آئیں. کچھ ساتھی چلے بھی گئے ہیں, ہر ایک کا اپنا اپنا بھی ہوتا ہے. میں اس حوالے سے بات کلیئر کر دوں, میں پہلے اپنے ٹی وی شو میں بھی یہ بات 2-3 مرتبہ کر چکا ہوں کہ میں کبھی بھی کسی بھی سیاسی جماعت کے پلیٹ فارم کو یوز نہیں کروں گا, کبھی بھی کسی بھی سیاسی جماعت کے پلیٹ فارم پہ کھڑا نظر نہیں آؤں گا. میں کوئی پی ٹی آئی کا رکن نہیں ہوں, میں پی ٹی آئی کا ممبر نہیں ہوں. بلکہ اگر مجھ سے آپ یہ پوچھتے ہیں نا کہ آپ عمران خان کے حامی ہیں یا آپ نواز شریف اور زرداری کے مخالف ہیں, تو میرا جواب یہی ہوگا کہ میں نواز شریف اور زرداری کا مخالف ہوں. بلکہ نواز شریف اور زرداری کا نہیں, میں اس ملک کو لوٹنے والے ہر شخص کا مخالف ہوں, خواہ وہ اس کا تعلق اس گروپ سے ہو یا وہ پی ٹی آئی کے اندر بھی کوئی موجود ہو, تو میں اس کا مخالف ہوں. تو عمران خان کا جو ٹریک ریکارڈ ہے وہ ظاہر ہے کہ وہ یہ, اور میں اس لیے اگر کہیں آپ کو یہ لگتا بھی ہے میرے ویورز کو کہ میں عمران خان کو سپورٹ کرتا ہوں, آئندہ بھی اس موضوع پہ کبھی تفصیل سے بات کروں گا, تو وہ اس کی ایک بنیادی وجہ یہی ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو گروہ, جو لوٹنے والا گروہ ہے, جو پچھلے 30-40 سالوں سے جونکوں کی طرح چمٹا ہوا ہے اور اس قوم کا خون چوس رہا ہے, اس سے اگر کوئی شخص بہتر پوزیشن میں ہے نمٹنے کے لیے تو اس کا نام عمران خان ہی ہے. اچھا, اسٹیبلشمنٹ اور پی ڈی ایم کے درمیان بھی کچھ دوریاں پیدا ہو رہی ہیں, اس حوالے سے آپ کیا رائے رکھتے ہیں؟ یار میری بات سنیں, دیکھیں یہ جو دوریاں ہیں نا, یہ میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ 100% فطری ہیں, کیونکہ یہ جو سپورٹ ہے یہ غیر فطری ہے. یہ سپورٹ غیر فطری ہے, اس لیے یہ دوریاں بھی فطری ہیں. یہ آج نہیں تو کل, کل نہیں تو پرسوں. یہ تو ایک مفادات کا ایک ہے, بندھن ہے, اس نے آپس میں باندھ کے رکھا ہوا ہے. اور مطلب ہر مسئلے کے اوپر آپ کو کہیں نہ کہیں پہ کوئی اختلاف کرتا ہوا, لیکن میرا خیال ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو شہباز شریف صاحب جیسا مؤدب وزیر اعظم جو ہے وہ اگلے 200 سال تک دستیاب نہیں ہوگا. اگر اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ شہباز شریف صاحب کے ساتھ بھی نہیں چل سکتی تو پھر وہ دنیا میں کسی کے ساتھ نہیں چل سکتی. ہاں سیدھی بات ہے. بلکہ مجھے یہ جو اسٹیبلشمنٹ اور حکومت کا جو آپس میں جو باہمی تعلق ہے نا, وہ دیکھ کے ایک لطیفہ یاد آ جاتا ہے کہ سیٹھ ایک نیا ملازم رکھتا ہے اور اس کو اپنے مینیجر کے پاس لے کے جاتا ہے اور کہتا ہے کہ مینیجر تمہیں سارا تمہارا کام سمجھا دے گا. کہتا ہے جی مینیجر صاحب نے مجھے کب کا سمجھا دیا ہے. تو کہتا ہے کیا سمجھایا ہے میرے مینیجر نے تمہیں. کہتا ہے جی مینیجر صاحب نے مجھے بتا دیا ہے کہ جب بھی آپ آئیں ان کو فوری طور پہ جگا دیا جائے. تو اب یہ اس میں یہ یعنی سیٹ کون ہے اور اس میں مینیجر کون ہے, اس کا تعین آپ خود کر لیں. اور ملازم کون ہے؟ ملازم کون. سر اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے خان صاحب کا موقف کیا تھا؟ یار میں نے بتایا نا کہ اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے خان صاحب بڑے واضح ہیں کہ ظاہر ہے کہ وہ ہر طرح کی گفت و شنید کے لیے بھی ان کے دروازے کھلے ہیں, اور وہ پہلے بھی اس بات کا اظہار کر چکے ہیں, اور بار بار وہ پوچھ رہے تھے کہ میں نے کب گفتگو سے, کب مذاکرات سے میں نے انکار کیا ہے. بلکہ انہوں نے ایک بات پہ وہ معترض بھی تھے کہ جب میں جنرل باجوہ کا ذکر کرتا ہوں تو میں جنرل باجوہ کا ذکر کرتا ہوں. صحیح, انہوں نے یہ وضاحت کی ہے.
اور انہوں نے کہا کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے خدا نخواستہ میں ساری فوجی قیادت پر تنقید کرتا ہوں یا ساری فوج پر تنقید کرتا ہوں. جب میں باجوہ کا ذکر کرتا ہوں تو میرا مطلب باجوہ ہی ہوتا ہے, جنرل باجوہ ہی ہوتا ہے. بلکہ جنرل باجوہ کے بارے میں وہ ابھی بھی خاصے ہارش ہیں. اور پوچھا گیا کہ آپ ان کی ذہانت کو اور ان کی ویژن کو کیسے ریٹ کرتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ جی وہ میڈیوکر سا بندہ تھا, اور وہ جو باجوہ صاحب کی جو ویژن تھی نا وہ اپنی ذات سے آگے ان کی ویژن تھی نہیں. وہ اپنی ذات سے آگے دیکھ ہی نہیں پاتے تھے. ان کی کوئی ویژن شیژن نہیں تھی, ان کی ویژن صرف اپنی ذات ہی تھی. بڑا ہاں یہ انہوں نے بڑا کیٹیگوریکل جواب دیا تھا. سر ذرا دیکھیں, ایک طرف اداروں کے آپس میں سینگ پھنسے ہوئے ہیں اور ملک ایک آئینی بحران کا شکار ہے, اور عوام جو ہے وہ غربت کی چکی میں پس رہے ہیں. اور اب دیکھیں وہ ڈار صاحب اس سب کے باوجود کیا کہہ رہے ہیں کہ جی صرف 10 روپے تو پیٹرول کی قیمت میں اضافہ کیا ہے. کیا قیامت آ گئی؟ ان کا مطلب تو یہ ہے نا کہ کیا قیامت آ گئی. تو میرا خیال ہے کہ روز 10-10 روپے بڑھاتے جائیں, قیامت تو پھر بھی نہیں آئے گی. ان پہ تو قیامت نہیں آئے گی نا. ڈار صاحب نے تو اپنی جیب سے پیٹرول ہی نہ ڈلوانا, نہ یہ جدہ میں ڈلوانا, نہ یہاں ڈلوانا ہے, نہ لنڈن میں ڈلوانا ہے. تو افسوس ہوتا ہے ایمان سے. میں کہنے کہا نا کہ زیادہ افسوس جو ہے نا وہ حکمرانوں کا رویہ دیکھ کے ہوتا ہے. مہنگائی اور یہ جو قیامت خیزیاں ہیں یہ اپنی جگہ, ان کا درد, ان کی تکلیف اپنی جگہ یہاں لگتی ہے. لیکن ان کی جو باڈی لینگویج ہے اور ان کی جو بے اتنائی ہے بالکل پرواہ ہی کوئی نہیں. ایسا یہ بیان اگر آپ اپنی تھوتھنی بند رکھتے, منہ بند رکھ لیتے 2 منٹ کے لیے, تو کیا قیامت آ جاتی. بالکل. تو یقین جانو کہ بعض دفعہ مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ باقاعدہ عوام کے زخموں پہ نمک چھڑک کے مزہ لیتے ہیں. بالکل. مطلب تواتر کے ساتھ ایسی بند بات کرنا, اور کبھی مریم اورنگزیب کر دیتی ہے, کبھی ڈار صاحب کر دیتے ہیں, کبھی وزیر اعظم صاحب خود کر دیتے ہیں, کبھی یار میرے منہ سے بار بار نکل جاتا ہے, مریم نواز شریف صاحبہ کر دیتی ہیں, یا مریم صدر صاحبہ کہہ لیں, وہ کر دیتی ہیں. کوئی نہ کوئی روزانہ یہ نہیں باقاعدہ صاف پتہ چلتا ہے کہ عوام کا چیزہ لیا جا رہا ہے. بالکل. عوام کا مزہ لیا جاتا ہے. مطلب یہ موقع تو نہیں بات سنانے کا, لیکن وہ لامحالہ ذہن میں وہ شعور آ جاتا ہے. جس کی بیوی ناراض ہو کے میکے چلی جاتی ہے تو وہ فون کرتا ہے, تو اس کی ساس اٹھاتی ہے, تو وہ کہتا ہے کہ میری بیوی سے بات کرا دے. تو اس کی ساس کہتی ہے کہ تمہاری بیوی مر گئی تمہارے لیے. تو وہ پھر اگلے دن فون کرتا ہے کہ بیوی سے بات کرا دیں. پھر ساس کہتی ہے میں نے کہا نا تمہاری بیوی مر گئی تمہارے لیے. تیسرے دن پھر وہ فون کرتا ہے, میں نے وہی سیم جواب, تمہاری بیوی مر گئی تمہارے لیے. تو کوئی 8-10 دن کے بعد اس کی ساس کہتی ہے تمہیں سمجھ نہیں آ رہی, تم کیوں روزانہ ذلیل ہوتے ہو مجھ سے یہ سن کے کہ تمہاری بیوی مر گئی تمہارے لیے. کہتے ہیں جی بس سننے کا مزہ ہی لینا ہوتا ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ عوام کو مارنے کا مزہ لیتے ہیں یار, یقین کریں عوام کی تکلیف کا مزہ لیتے ہیں یہ لوگ روزانہ. سر اتنے بڑے بندے سے مل کے آئے ہیں, کوئی بڑی خبر ہی دے دیں. یار یہ اس وقت میں تمہیں خبریں دے رہا ہوں, میں یہاں پکوڑے تل رہا ہوں, حد ہوگی تمہارے والی. کتنے آرام سے کہہ رہے بڑی خبر ہی دے دیں, بڑی خبریں نہیں ہیں. ویسے تمہیں آج کی سب سے بڑی خبر دے دوں. یہ تضاد دیکھیں کیا ہے نون لیگ کے اندر اس وقت چل رہا ہے کہ جو انفارمیشن منسٹر صاحبہ ہیں مریم اورنگزیب صاحبہ, انہوں نے کہا ہے کہ جی ہم نے تو کوئی اعتماد کا ووٹ نہیں لینا. دوسری طرف اعتماد کا ووٹ لینے کی پوری طرح تیاری کی جا رہی ہے. اور آج کی تازہ ترین خبر یہ ہے کہ 2 نون لیگ کے ارکان قومی اسمبلی کو جہاز سے آف لوڈ کر دیا گیا ہے. وہ عمرے کی غرض سے جا رہے تھے. ایک علی گوہر بلوچ کو, اور دوسرا جو غالباً جنید انوار صاحب جو ایڈوائزر بھی ہیں وزیر اعظم کے, ان دونوں کو آف لوڈ کر دیا گیا ہے تاکہ 27 کو اعتماد کا ووٹ لیا جا سکے. تو یہ اعتماد کا ووٹ لینے کا جو پورا ڈرامہ ہے یہ کیوں رچایا جا رہا ہے, اس کی تفصیل میں آپ کو کل بتاؤں گا. آج میرا خیال ہے ویورز سے اجازت لے لی جائے آج کی چھوٹی سی بات کے ساتھ. اور آج کی چھوٹی سی بات یہ ہے, ایک خوبصورت شعر اپنے میں ناظرین کی نظر کرتا ہوں. نمٹ رہا ہوں ابھی زندگی سے, نمٹ رہا ہوں ابھی زندگی سے, موت کیا ہے میری بلا جانے. واہ واہ. ناظرین خوش رہیں, خوش رکھیں. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں. اللہ حافظ.